بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 18. جیسے کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ ائمہ معصومین کی احادیث میں زیارت قبور کی جو تاکید ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کبھی بھی موت سے غافل نہ ہونے پائے، موت اس کے دماغ سے نکلے نہیں. پیغمبر اسلام اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ انسان اپنے والدین یا اس میں سے جو انتقال کر گئے ہوں ہر جمعے کو ان کی قبر پہ ضرور جائے. نہ صرف یہ کہ اس عمل کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ فقط ان کی قبر کی زیارت کرنے پہ ہی اس فرزند کو صالح شمار کر لیا جائے گا. شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر ہفتے میں ایک بار حضرت حمزہ کی قبر پہ ضرور جاتی تھی اور ہر اتوار کو دیگر شہداء کی قبور کے اوپر جایا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ دن اور رات کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں جو بار بار مالک یوم الدین کی تکرار ہے وہ وہی ہمیں آخرت، قیامت اور اس دنیا سے بعد کی زندگی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے. اس بات کی بار بار جبھی تکرار بھی کی گئی. اچھا، ایک بات میں اور اس سے پہلے، جو شخص بھی اس بات کو چاہے اور اس وجہ سے وہ موت کے جلد آنے کو مکروہ سمجھے، اس کو پسند نہیں آ رہی کہ میں جلدی مر جاؤں، لیکن اگر وہ صرف اس وجہ سے اس موت کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ تاکہ میں راہ زیادہ سے زیادہ جمع کر سکوں، میں نے توشہ آخرت ابھی جمع نہیں کیا ہے، ابھی میرے ہاتھ میں ہے ہی کیا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں، تو وہ اپنی طول عمر کی دعا کر سکتا ہے. ورنہ لقائے پروردگار سے کراہیت کرنا، یہ جیسے کہ ہم پچھلی گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک مومن کی شایان شان نہیں، لیکن راہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے متعلق کہا جاتا ہے. سن 1355 ہجری میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا انتقال ہوا ہے، اور یہ وہ آیت اللہ تھے کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی باقاعدہ بنیاد رکھی تھی. حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد شیخ عبد الکریم حائری ہی نے رکھی تھی. حرم معصومہ قوم کے اندر خود دفن ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ شیخ عبد الکریم حائری کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے. انہوں نے اپنا ایک خواب ایک دفعہ آیت اللہ مصطفیٰ عراقی کو بیان کیا تھا. عراق میں تھے کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے عبد الکریم، 3 دنوں کے اندر اندر تم مر جاؤ گے، لہذا اپنے کاموں کو نمٹا لو. یہ میں نے خواب میں دیکھا. کہنے لگے میں نے اس کو وہم سمجھا، اس طرح کے تو مثلا خواب آتے ہی رہتے ہیں، وہم ہوگا. کہہ رہے میں تیسرے دن اپنے دوستوں کے ساتھ چہل قدمی کرنے ایک باغ میں گیا تو اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ میں بالکل وہیں گر پڑا. میرے دوستوں نے مجھے میری آبا زمین پہ بچھائی، مجھے لٹایا، اور اس کے بعد پھر میرے دوست مجھے اٹھا کر کربلا لے آئے. علامات موت نمودار ہو گئیں، اور میں نے دیکھا کہ 2 افراد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میری موت آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے گردش کر رہے تھے. اچھا، انہوں نے یہ کہا. اب جیسے انہوں نے یہ کہا تو جملہ کہا، شیخ عبد الکریم حائری فوراً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متوسل ہوئے.
میرے مظلوم مولا میرے ہاتھ تو بالکل خالی، میں کیا توشہ لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں؟ آپ کو اپنی مظلومہ ماں کا واسطہ میری سفارش کر دیجئے کہ میری عمر بڑھا دی جائے تاکہ میں آمادگی موت پیدا کر سکوں۔ اسی وقت سید الشہداء کا ایک سفیر آیا، فرماتے ہیں اچھا دیکھیے اتنا اور بتا دی جائے کہ جب بھی کبھی ہم امام زمانہ کو بھی یاد کرتے ہیں یا مدد کے لیے پکارتے ہیں یا مثلا مولا کائنات کو پکارتے ہیں وہ مدد کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ شخصیات خود مدد کے لیے آئیں، یہ کسی کو بھی بھیج سکتی ہیں، کسی کے دل میں خیال پیدا کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بلکہ کسی کافر کے ذریعے بھی مدد ہو جائے آپ کی، آپ کا مدد کرنا مقصود ہوتا ہے چاہے ذریعہ کوئی بھی اختیار کیا جائے۔ سفیر آ گیا اور آ کے ان دونوں افراد سے کہنے لگا کہ امام حسین نے یہ بات کہلوائی ہے کہ یہ شخص ہم سے متوسل ہوا ہے اور ہم نے بارگاہ خداوندی میں عبد الکریم کی سفارش کر دی ہے اور ہماری دعا کو بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو۔ وہ دونوں اشخاص جو قبض کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور پرواز کرتے ہوئے چلے گئے۔ کہہ رہے ہیں اسی وقت میرے کانوں نے گھر میں رونے پیٹنے کی آوازیں سنی، میرے گھر والے رو پیٹ رہے تھے، شدید گریہ کر رہے تھے، پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینی شروع کی اور اپنے میرے چہرے سے جب چادر ہٹائی، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر حرکت ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے پاؤں ہلانے چاہے تو میرے پاؤں کے انگوٹھے تک باندھ دیے گئے تھے، جس طریقے سے مردے کے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور حرکت جب انہوں نے جسم کو کرتے دیکھا، اس وقت میرے چہرے سے چادر ہٹائی، میرے جسم کو کھولا، میں اٹھ کر بیٹھا، اور اس کے بعد 15 روز لگ گئے میری طبیعت کے بحال ہونے میں۔ اور فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے مجھے نئی زندگی عطا کی، اور آج جو کچھ میں ہوں وہ مولا حسین کی اس دعا کے نتیجے میں ہوں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ مولا مجھے توشہ آخرت میرا بہت کم ہے، مجھے وہ حاصل کرنا ہے، اس وجہ سے مجھے طول عمر عطا فرمائیں، تو اس کے بعد شیخ عبد الکریم نے اس کے لیے اس حد تک اپنے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا کہ اس کے بعد حوض علمیہ قم کہ جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں علماء اور مجتہدین بن کے نکلے اور اب تک نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے، وہ صرف اور صرف شیخ عبد الکریم حائری کے اس اخلاص اور کوشش کا نتیجہ۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں بھی فرض کر لیں کہ ہماری موت کا وقت آ جا چکا ہو، لیکن آج ہم یہ سمجھیں کہ موت کا وقت آ کے ہمارا ٹل گیا ہے اور اب ہمیں آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ بس آج سے ایسا تھا کہ گویا اب کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو کہ جب ہم بالکل واقعی فرشتہ اجل سامنے نظر آ جائے پھر اس کے بعد ہم اس سے کوئی ریکویسٹ کریں اور پھر ایک نئی زندگی لے کر آخرت کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ نہیں، یہ موقع آپ کو ابھی اس وقت حاصل ہے جبکہ فرشتہ اجل نہیں بھی آیا۔ سمجھیں کہ وہ آ گیا، آپ کو مہلت مل گئی اور اب آپ کو آگے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ جب دیکھیے ایک میں بات اور بتا دوں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایک دفعہ بھی حتمی موت آ جائے، وقت آ جائے حتمی موت کا، تو عموماً نبی اور امام اس میں مداخلت نہیں کرتے، عموماً مداخلت نہیں کرتے۔ البتہ جہاں اور طریقے ہیں وہاں آج ایک طریقہ اور آپ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ یہ چاہے کہ اگر حتمی وقت کم سے کم میرا بھی نہیں آیا تو ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس سے موت ٹل سکتی ہے۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خاک شفا کو، جو اصلی خاک شفا ہے، اس کو مکمل شرائط و آداب کے ساتھ ایک خاص مخصوص دعا پڑھتے ہوئے اور شفا کے قصد سے مخصوص طریقے سے کھائی جائے، تو اگر حتمی وقت نہیں آیا کہ اس شخص کی موت کا، تو ہر بیماری کے لیے یہ چیز شفا ہے۔ لیکن کیا ہے، خاص طریقے سے، خاص شرائط ہیں، خاص آداب ہیں، ایک مخصوص دعا ہے، شفا کے قصد سے کھائی جائے گی اور ایک مخصوص طریقے سے کھائی جائے گی۔ اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک موت کو ٹالنے کا ایک طریقہ، جہاں اور طریقہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ہی ایک طریقہ اور آپ اور ایڈ کر لیجئے گا۔ بس کوشش اب یہ کرنا ہے کہ مکمل طور پر ہم عمل صالح کرتے جائیں، اپنے ایمان میں روز افزوں اضافہ کرتے جائیں، کیونکہ دیکھیے کسی بھی شخص کا جو
اعمال صالحہ کو انجام دینے والا معاملہ ہے نا، یہ اصل میں اس کے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے. بالصالحات یستدل علی الایمان. دیکھیے یہ جو اعمال صالحہ آپ انجام دے رہی ہیں نا، اس سے آپ کے اعتقاد اور ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے. جو جتنا اعمال صالح انجام دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ اس کا اعتقاد اور ایمان قوی ہے. اور جو عمل میں کچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس قدر اس کا ایمان ضعیف ہے. جبکہ ہمارے ہاں بے عمل افراد کو کہا جاتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے کے ہیں، نہ روزہ رکھنے کے ہیں، اور صرف گویا عزاداری کا ایک ہتھیار انہوں نے استعمال کرتے ہیں. وہ کل ہی میں کسی کا شعر سن رہا تھا کسی قصیدے میں، اس میں یہی تھا کہ اس عمل سے مزید حضرت عباس کا غم اور بڑھ جاتا ہے اگر بے نمازی ان کا علم اپنے ہاتھ میں لے لے. تو بہرحال ہم یہ کرنا چاہیے کہ اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ انجام دیتے چلے جائیں. دیکھیے اگر کوئی بھی شخص دنیا کے لیے کوئی عمل انجام دے گا نا، تو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا. اور اگر کوئی آخرت کے لیے عمل انجام دے گا تو اس کا آخرت میں اس کو فائدہ ملے گا. دنیا میں اگر کوئی دنیا کے لیے عمل انجام دے تو اس کو دنیا میں اجر ضرور ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے یا شایان شان اس کو رتبہ معاشرے کے اندر نہیں مل رہا، تو پھر وہ کوئی شکایت بھی نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اگر آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. دیکھیے سورہ ہود کی 15ویں اور 16ویں آیت ہے، جو آپ جا کر قرآن سے دیکھیے گا. ترجمہ اس کا یہی کہ جو دنیا کی زندگی اور دنیاوی زینتوں کے طلبگار ہیں، ان کو اس دنیا میں پورا حصہ دیا جائے گا، اور یہ لوگ دنیا میں نقصان نہ اٹھائیں گے. اور آگے آیت میں ہے کہ آخرت میں لیکن اس کے پاس سوائے آپ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دنیا میں اس نے جو کچھ کیا یہ سب کا سب رائے گا جائے گا، اور اس کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ شیطان جب راندہ درگاہ الہی ہوا تھا نا، تو اس نے اپنی عبادات کا اجر مانگا تھا. مولا جو خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ اس نے 6000 سال تک عبادت کی تھی. اور ایک بہار کی جو روایت ہے اس کے مطابق تو اس نے فقط ایک سجدہ 4000 سال کا کیا تھا، جس میں سوائے پورے 4000 سال کے سجدے میں سوائے دنیا کے کسی چیز کا قصد نہ کیا تھا، مکمل دنیا کا ارادہ تھا. تو اس نے کہا تھا کہ پروردگار یہ جو میں نے اتنی عبادت انجام دی 6000 سال تک، اس کا بدلہ؟ جواب پروردگار کی طرف سے آیا کہ تو امر دنیا سے جو چاہے مجھ سے مانگ، کیونکہ تو نے دنیا کے لیے سارے اعمال انجام دیے تھے، دنیا کے لیے کوئی بھی چیز مانگ لی. تو اس نے طول عمر کا تقاضا کیا تھا پروردگار عالم سے، جو اس کی دعا کو قبول کیا گیا. یعنی اس نے اپنی ان عبادت کا اجر مانگا، لیکن دنیاوی طور پر یہ اجر پروردگار نے دیا، آخرت میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں. تو بہرحال یہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، یہ شیطان کی بات بیان کرنے سے مقصد ہے کہ مکمل طور پر خلوص کے ساتھ انجام دینے ہیں. اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں اصل میں آپ کے دل میں ایک خاص روشنی اور ایک سفیدی جو ہے اس کو پیدا کریں گے، خاص نورانیت لے کر آئیں گے، جس سے آپ کے اخلاص میں مزید اضافہ ہوگا. باقاعدہ وہ جو جملہ ملتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے جنت کے 7ویں دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ 4 خصلتوں سے دل میں سفیدی پیدا ہوتی. 4 جنت کے 7ویں دروازے پہ لکھا تھا کہ 4 اعمال سے دل میں سفیدی پیدا ہوتی: مریض کی تیمارداری سے، تشییع جنازہ سے، کفن کو خریدنے سے، اور قرض کو ادا کرنے سے یا مقروض کے قرض کو ادا کرنے سے. یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو دل میں سفیدی اور نورانیت کو پیدا کرتی. دیکھیے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے بھی ہم پوری 2 لیکچر اس پہ لے چکے ہیں کہ اعمال میں خلوص کیسے پیدا کیا جائے. تو سلمان فارسی کو بھی مولا نے، وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو کفن بھجوایا تھا اسے مولا نے گفٹ کیا تھا سلمان فارسی کو، اور شتیتا کو 7ویں امام نے کفن گفٹ کیا تھا. اور حضرت خدیجہ طاہرہ ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے پیغمبر اسلام کی ابا میں کفن دیا جائے. تو اسی وقت پھر جبریل امین نازل ہوئے تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدیجہ نے اپنا تمام غلام، اپنا تمام مال سب ہماری راہ میں قربان کر دیا،
خدیجہ کا کفن ہماری طرف سے ہوگا، اور اس کے بعد خدیجہ کا کفن خدا کی طرف سے جنت سے لائے گا۔ یہ تھا اخلاص، اعمال و اعتقاد کا خلوص ملیکۃ العرب کا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ تو بہرحال یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبور کی طرف جانا، زیارت قبور کے لیے، والدین کی قبر پر جانا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ کچھ دنوں کا تذکرہ کیا تھا، اس میں ایک دن اور بھی ہے کہ جس میں جانے کی تاکید ہے، وہ ہے جمعے کا دن۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جمعے کو قبور کی زیارت کے لیے جاؤ، کیونکہ اگر وہ تنگ یا پریشان ہیں تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ان کے امور میں وسعت دی جاتی ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب یہ ایک خاص وقت ہے، اس وقت اگر تم جاؤ گے تو وہ تمہاری موجودگی سے آگاہ بھی ہوں گے۔ یہ خاص طور پر جمعے کے دن اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا جو پیریڈ ہے، اس کے اندر قبرستان جانا، کہ اس وقت مردوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کی عمر میں کچھ وسعت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے زیارت کے لیے آنے والوں سے آگاہ بھی ہوتے ہیں۔ شہید دستغیب شیرازی انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ دفن کے بعد ہر شب جمعہ جمع ہوں لوگ یہاں پر، اور میری قبر پر تلاوت قرآن کریں، اور میری قبر پر ایک مجلس عزا کو برپا کریں، مصائب گریہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی مستحب اعمال میں نے انجام دی، ان کا 1/3 1/3 میں اپنے والد کے نام کرتا ہوں، اپنے تمام زندگی کے مستحب اعمال کا 1/3 1/3 میں اپنی والدہ گرامی کے نام کرتا ہوں، اور 1/3 میں صاحبان حقوق کے نام کرتا ہوں، یعنی جن کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، کبھی کوئی اذیت مجھ سے پہنچ گئی ہو، احتیاطاً رد مظالم کے طور پر میں نے جتنے نیک اعمال انجام دیے ان کا 1/3۔ کیونکہ شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ مومنین ارواح کے لیے اس کو گفٹ کرنا یا تحفہ کرنا اپنے اعمال کو، تو وہ یہ ہدیہ پا کر بہت خوش ہوتی ہیں، اور خدا سے اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں کہ پروردگار اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عطا فرمانا، یہ جس نے ہمارے لیے تحفہ بھجوایا۔ اب ہم کچھ عذابوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آج ہی سے ہم اس بات کو شروع کر دیں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے ہم عذاب قبر، جو کہ آپ نے پچھلی دفعہ سنے تھے، اس سے ہم مکمل طور پر اپنا پیچھا چھڑا دیں۔ ایسے طریقے شریعت اسلام میں بتا دیے گئے ہیں، ائمہ معصومین کی روایت میں مکمل طور پر ذکر ہوئے ہیں، تو آج ہم ان چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ البتہ خاص طور پر ایک واقعہ جو اس سلسلے میں لوگوں کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صاحب منتخب التواریخ نے لکھا ہے۔ مرزا حسین نوری کے ایک دوست تھے ملا ابو الحسن، یہ نقل کرتے ہیں کہ آخن ملا جعفر ایک اور ان کے ایک دوست تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑی پوری کی پوری آبادیاں ہلاک ہو جاتی تھیں طاعون کے مرض میں، تو طاعون کا مرض پھیلا، اور کچھ لوگوں نے آخن ملا جعفر کو اپنے وصیت کی اور اپنا وصی مقرر کر دیا جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں۔ آخن ملا جعفر نے، جو کہ ویسے تو عالم تھے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے امور میں تھوڑی سستی سے کام لیا، اور صاحبان حقوق تک حق پہنچانے کے اندر کچھ سستی کی، یہاں تک کہ بہرحال خود آخن ملا جعفر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، جب ملا ابو الحسن جو ان کے دوست تھے، یہ ایک دفعہ کربلا زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں حرم ہی میں سو گیا صحن میں، تو میں نے دیکھا سونے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے، اور گردن میں اس کے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ میں نے قریب سے دیکھا تو آخن ملا جعفر، ان کا سر اور سینہ مکمل طور پر زخمی تھا، اور زنجیروں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ میں چیخ مار کے بیدار ہو گیا، فوراً حرم گیا امام کے، اپنے دوست کے لیے میں نے دعا کی، اس کے بعد میں زیارات کے لیے مدینہ چلا گیا، روضہ رسول پہ میں نے ان کے لیے دعا کی، پھر میں بقیع کی زیارت کے لیے گیا، وہاں پہ میں نے اپنے دوست کے لیے دعا کی، شہدائے احد کی زیارت کے لیے گیا، وہاں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد جب میں آ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ملا جعفر بے انتہا خوش ہیں، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا ہے،
اور آ کے کہہ رہے ہیں میرے سچے دوست مرحبا، میرے سچے دوست مرحبا، تم نے جو دعا کی تھی میرے لیے، میرا عذاب اس پر سے برطرف ہو گیا اور میں عذابوں کا شکار تھا، لیکن تمہاری دعا کی وجہ سے مجھ پر سے عذاب برطرف ہوئے۔ ابھی تم روضہ رسول سے میرے لیے دعا کر کے نکلے بھی نہ تھے کہ پیغمبر اسلام نے میری سفارش اور شفاعت کی اور مجھے معاف کر دیا گیا، اس کے بعد مجھے غسل دیا گیا، اور یہ ابا جو تم میرے جسم پر دیکھ رہے ہو، یہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا نے مجھے عنایت فرمائی۔ یہ شہزادی نے مجھ کو عنایت فرمائی ہے، اور میں تم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہاری دعا کے نتیجے میں ان عذابوں سے چھٹکارا پا چکا ہوں۔ آپ خوش رہیں، عافیت کے ساتھ وطن واپس جائیں، اور آپ کا خاندان صحیح و سلامت رہے۔ اس پورے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ نتیجے کے خاص طور پر اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحبان حقوق ہیں، یعنی جن کے کچھ پیسے آپ کے اوپر ڈیو ہیں، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، کسی کے بھی حقوق کو اپنے ذمے رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا، اس کی بڑی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، یہ قبر کے عذاب کا ایک بڑا سبب۔ اچھا، اب تو لوگوں کے امور میں بالکل بھی سستی سے کام نہ لیں، اور آپ گھر پہ جا کر تلاش کریں کس کی کون کون سی چیز باقی ہے، کون کون سے حقوق کس کے ہیں۔ کسی نے قرض کے طور پر آپ کو کوئی چیز دی ہوئی ہے، اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے، اس کو وہ چیز واپس کرنی ہے، کیونکہ اپنے ذمے ان تمام حقوق کو لے کر قبر میں ساتھ جانا یہ بڑے عذابوں کا سبب بنے گا۔ تو ایک تو ہم نے خاص طور پر یہ بات بیان کی۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور بیان ہو جائے، اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش بھی آ جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے واقعات کربلا کے صرف چند ایک بہت وہ مخصوص پہلو لیے ہیں کہ جو سامنے ایک لحاظ سے بالکل رٹے ہوئے ہیں، وہی مصائب ہم سنتے ہیں، ورنہ واقعات کربلا جو دیگر ہیں ان کی طرف سے لوگوں نے اپنی توجہ ہٹا لی۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کتنی پڑھی جاتی، لیکن خود مسلم کی شہادت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اپنی شہادت سے پہلے عمر سعد کو 3 وصیتیں مسلم ابن عقیل نے کی تھی۔ اور دیکھیے، مسلم کو پتا تھا کہ میں مولا کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، جنت میرے لیے یقینی ہے، حق کے اوپر بالکل 100% سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور جنت میرا حق ہوگی۔ لیکن کیا ہے، جو 3 وصیتیں کی، پہلی وصیت عمر سعد سے یہ کی تھی کہ میرے ذمے 700 درہم کا قرض ہے، 700 درہم کا قرض ہے، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرے قرض کو چکا دینا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ کوفے نہ آئے۔ یہ 3 وصیتیں کی تھیں۔ اچھا، اب عمر سعد نے کہا، اس وقت ذرا کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، کہا کہ میں مسلم کے مال سے کوئی سروکار نہیں، صرف زرہ اور تلواری تو ہے، ہم بیچ کے اس کا قرض ادا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم اس کو مار ہی دیں گے تو اس کا جسم ہمارے کس کام کا، اس کو دفن بھی کر دیں گے۔ رہا معاملہ حسین کا، تو جب تک وہ ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، جب تک ہمیں ان سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ پہ، چھت پہ۔ بکر ابن حمران ایک تھا دشمن اہل بیت، اس نے مسلم کو نیچے پھینکنا چاہا اوپر سے، لیکن اس شخص کے بالکل ہاتھ پاؤں ہی جواب دے گئے، بالکل فالج ہو گیا، حرکت بھی نہ کر سکا۔ اچھا، پھر دوسرا شخص آگے بڑھا مسلم کو گرانے کے لیے، تو اس شخص کو اچانک سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نظر آئے۔ پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہوئے شخص اتنا دہشت زدہ ہوا کہ دارالامارہ کی چھت سے گر کے نیچے مر گیا۔ یہاں تک کہ ایک تیسرا شخص تھا، اس نے مسلم کو وہیں پر شہید کیا چھت پر ہی، اس کے بعد مسلم کے لاشے کو اوپر سے نیچے پھینکا۔ مسلم کا سر 2 ضربوں سے جدا کیا گیا، لیکن علامہ مجلسی سے فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، نواسہ رسول کا سر 12 ضربوں سے جدا کیا گیا۔ خیر، تو اس میں بھی اس پورے واقعے کے اندر بات یہی تھی کہ خود مسلم اس بات کے لیے بڑے کنسرن تھے اور بہت اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اگرچہ مجھے شہادت مل رہی ہے، لیکن 700 درہم کسی اور کا قرض میرے سر کے اوپر ہے، میں اس کو ادا کیے بغیر کہیں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ شہادت ہونے کے باوجود اس بات کی بڑی انہوں نے خیال رکھا۔ اچھا، ایک اور بھی اس سلسلے میں ایک واقعہ، آخوند مہدی عراقی علم اخلاق اور عرفان کے اندر ایک
ضرب المثل شخصیت ہے، اور یہ والد ہیں ملا احمد ن عراقی کے. مہدی ن عراقی ملا احمد ن عراقی کے والد ہیں. ملا احمد ن عراقی وہی ہیں جن کی اس وقت سب سے مشہور کتاب ہے علم اخلاقیات کی عروج السعادہ، اردو ترجمہ ہے معراج السعادات، جو اصل کتاب کا نام ہے. اس کو لوگ معراج السعادہ پڑھتے نہیں، وہ معراج السعادات ہے، اور اردو ترجمہ البتہ عروج السعادہ کے نام سے ہوا ہے. ان کی قبر بھی نجف میں صحن امام سے جو متصل ہے جگہ، وہاں پر ملا مہدی ن عراقی دفن ہے. فرماتے ہیں کہ رمضان نجف میں تھا، میں رمضان کے دن تھے، گھر میں بالکل بھی کھانا نہیں تھا اور شدید بھوک کا عالم تھا، نہ ہمارے پاس پیسے تھے. میں اسی حالت میں زیارت قبور کے لیے نکل گیا، زیارت قبور کے لیے نکل گیا. قبرستان میں آ کے بیٹھا، افطار کا وقت تھا، لوگ ایک جنازے کو لے کر آئے. اچھا، لوگ ذرا جلدی میں تھے، شاید کسی لاوارث وغیرہ کا جنازہ ہوگا. لوگوں ان کے پاس آئے کہ آپ عالم ہیں، باقی تجہیز و تکفین کے امور آپ خود انجام دیں. کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے حامی بھر لی، بولو افراد سب چلے گئے. میں نے مردے کو قبر کے اندر اتارا اور ابھی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اس کے چہرے کو زمین پہ رکھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک دریچہ نمودار ہو گیا. ملا مہدی ن عراقی جو اخلاق و عرفان کے بڑے استاد ہیں، ملا احمد ن عراقی کے والد ہیں، وہ یہ واقعہ بیان فرما دیں کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک دریچہ نمودار ہوا اور میں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا. ایک بہترین جواہرات سے مرصع ایک محل تھا. ایک شخص، میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک مسند لگا کے بیٹھا ہوا، اس کے اطراف کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں. میں بھی سلام کر کے وہاں پر بیٹھ گیا. وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا جا رہا تھا اور بہت خوش تھا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سانپ چلتا ہوا آیا، اس شخص کو پیچھے سے آ کے ڈنک مارا. ایک دم سے اس آدمی کا چہرہ متغیر ہو گیا، شدید تکلیف میں دوہرا ہو گیا. بہت دیر اس کو آہستہ آہستہ اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے لگی، اور اس کے بعد پھر اس نے لوگوں سے پھر سوال جواب دوبارہ شروع ہو گئے. پھر وہ خوشی خوشی بیان کرنے لگا. تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ وہ سانپ آیا، اس کو پھر ڈسا اور پھر چلا گیا. اس کی حالت پھر خراب ہو، اس طرح سے بار بار ہوا. مجھ سے بالآخر برداشت نہیں ہو سکا. میں اٹھ کے فوراً اس شخص کے پاس گیا، کہا کہ حضور یہ بتائیے کون سی جگہ ہے، آپ کون ہیں، یہ محل کون ہے، یہ سانپ کون ہے، یہ سب لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آدمی کہنے لگا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی مردہ ہوں جس کو تم ابھی دفن کر کے آئے ہو، اور یہ برزخی جنت ہے اور یہ میرا محل ہے. اور یہ سارے افراد جو اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، یہ میرے مرحوم رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اس کا بہت پابند تھا. پروردگار عالم نے میرا انجام بخیر ہوا ہے اور یہ برزخ میں جنتی ٹکڑا مجھ کو دیا گیا ہے. لیکن یہ جو سانپ آپ دیکھ رہے ہیں جو مجھے بار بار ڈس رہا ہے آ کر، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا غلط فیصلہ کیا تھا جو احکامات شریعت کے مطابق نہیں تھا. ایک دکاندار کا معاملہ تھا. دکاندار گاہک کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. دکاندار کہتا تھا کہ اس کے 300 روپے مجھ پر بقایا ہیں، 300 درہم، اور دکاندار کہتا تھا کہ 250 درہم باقی. تو میں اپنے الفاظ میں لوگوں کو اسمارٹ بننے کے چکر میں کہ لوگ بہت سارے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا ایسا کرو کہ جھگڑا چکانے کا اچھا طریقہ یہ کہ 25 روپے تم دونوں چھوڑ دو، یعنی 275 روپے لے لو. اب میں نے وہ فیصلہ کر دیا. دکاندار بہرحال خاموش ہو گیا. اب عالم برزخ میں مجھے آ کر پتا چلا کہ دکاندار حق پہ تھا اور گاہک جھوٹ بول رہا تھا. لیکن میرے اس غلط فیصلے کے نتیجے میں سانپ کو مجھ پر مسلط کیا گیا. اب یہ سور پھونکے جانے تک یہ سانپ مجھے مسلسل آ کر ڈستا رہے گا، یہاں تک کہ میں میدان حشر میں مجھے شفاعت معصومین ملے گی اور پھر کہیں جا کر میں اس عذاب سے نجات پاؤں گا. پھر وہ شخص اٹھا، اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور ایک خاص جگہ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا اور مجھے چاولوں سے بھری ہوئی تھیلی دی. ملا احمد ن عراقی کہتے ہیں میں دریچے سے باہر آیا اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں قبر کے باہر کھڑا ہوا ہوں. قبر میں جھانک کر دیکھا تو وہی مردہ اس کے اندر لیٹا ہوا تھا. بہرحال میں نے اس کی قبر کو درست کیا. اس کے بعد گھر واپس آیا. گھر میں آ کر وہ چاول پکائے گئے تو چاول اتنے زیادہ خوشبودار تھے، اتنے خوشبو کہ پورے محلے کے اندر سے خوشبو پھیل گئی کہ لوگ گھر میں کھٹکھٹا کے پوچھنے لگے کہ یہ چاول کس طرح کے. اس کے بعد مہمان آئے، مہمانوں نے بھی یہی بات آ کر پوچھی. جب گھر میں وہ چاول پکائے گئے وہ کسی طور پر اس سے پہلے وہ چاول کم ہونے میں نہیں آ رہے تھے نہ ختم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے مہدی ن عراقی کی آخر اپنے مہمان کو بتا دیے کہ یہ واقعہ کیا ہے. اس واقعے کے بعد سے وہ چاول بھی ختم ہو گئے اور اس کے اندر سے وہ خوشبو بھی ختم ہو گئی.
تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شریعت اسلامی کے اگر مطابق بہت ساری چیزیں نہ انجام دی جائیں، اس کے اندر مالیات کی بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر بہت سے غلط مسئلہ بتانے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بہت سے غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ ایسے حکم بن جاتی ہیں بہت سارے معاملات میں کہ میں فیصلہ کرتی ہوں اس چیز کا. تو آپ دیکھیے کہ شریعت کے برخلاف اگر کوئی زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کرے گا تو بہرحال کہ قبر کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے خاص طور پر جو مرحوم حضرات ہیں، ویسے ہم اس کا اگلی نشست میں تذکرہ کریں گے، اگلی نشست ہماری ایصال ثواب کے بہترین طریقوں پر بھی ہوگی اور برزخی زندگی کی مصروفیات پر بھی ہوگی. تو دیکھیے اگر کوئی بھی شخص مقروض خاص طور پہ گیا ہے تو اس کا کوشش کیجئے کہ اس کا قرضہ اتروانے کی. پیغمبر اسلام جب ایک شخص کا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے تو پیغمبر اسلام نے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ کیا ہے کہ کیا اس شخص پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مقروض. کہا کہ پھر میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، کیونکہ اس قرض کے بدلے اس کی روح کو رہن رکھ دیا گیا ہے، اس کی روح آسمانوں پر جاتی نہیں. اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے حامی بھر لے تو پھر میرا اس پر نماز پڑھانا مفید ہوگا، ورنہ اس کے ذمے جو کیونکہ قرض ہے تو میرا نماز پڑھانا بھی اس پر مفید نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک اور روایت کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے فلاں ابن فلاں کا کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود ہے اس کے قبیلے کا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا کہ اگر کوئی یہاں پر اس کا رشتہ دار موجود ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے، اس کے ذمے کچھ قرض ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر سے عذاب برطرف ہو جائیں تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا دو، یعنی اس کے قرض کو ادا کر دو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ عذاب اس پر ہوتے رہیں تو اس کا قرض مت اتارو. تو دیکھیے کہ اس حد تک کی ساری چیزیں ہیں کہ مالیات کے امور میں خاص طور پر آپ گھر جائیے، اپنے پاس دیکھیے کس کی کون سی چیزیں موجود ہیں، کسی سے ہم نے کون سی چیز لی تھی جو اس کو واپس نہیں کی ہے. کیونکہ جب ہم میدان قیامت کے متعلق گفتگو کریں گے نا وہ بڑی تفصیل سے گفتگو آئے گی، تو میدان قیامت کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوگی کہ کسی شخص کے 1 روپے کے بدلے ایک اونچی جگہ پہ اس شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کسی کا 1 روپیہ بھی اس کے ذمے ہوگا تو اس کے نام اعمال سے 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کے اس کے نام پہ کر دی جائیں گی جس کا اس نے 1 روپیہ مارا تھا. حاجی نوری ذکر کرتے ہیں ایک عالم سید محمد کے حوالے سے، کہہ رہے کہ ان عالم کے والد انتقال کر گئے. انتقال کے 1 سال کے بعد انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا اپنے والد گرامی سے خواب میں پوچھ رہے کہ آپ اتنے عرصے 1 سال تک ہمارے خواب میں کیوں نہیں آئے، اتنے عرصے بعد آئے؟ کہا میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا جس سے اب مجھ کو چھٹکارا ملا. کہا کہ وہ مصیبت کیا تھی؟ کہا کہ ایک شخص تھا رضا مشہدی، اس سے میں نے 18 قرآن قرضے کے طور پر لیے تھے. کہا تھا کہ اس کے میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیسے اتار دوں گا، لیکن میں ان کو وہ پیسے دینا بھول گیا اور میرا انتقال ہو گیا. رضا مشہدی نے کل مجھے معاف کیا تو آج مجھ کو ان عذابوں سے چھٹکارا ملا. انہوں نے فوراً عالم سید محمد نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کیونکہ دوسری جگہ پہ رہتے تھے. کہا کہ آپ جا کے رضا مشہدی سے معلوم کریں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے. ان کے بھائی رضا مشہدی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کے والد مجھ سے 18 قرآن قرضے کے طور پر لے گئے تھے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے نہیں دیے مجھے، میں نے بھی تقاضا نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی تحریری ثبوت موجود نہ تھا. لیکن کل ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا نہیں ہے کہ ایک مرحوم جو ہے وہ میرا مقروض رہ جائے، تو میں نے ان کو معاف کیا. تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس معافی ہونے کے بعد 1 سال تک وہ مستحق عذاب رہے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، کیونکہ اس معاملے کے اندر یعنی دوسروں کے اموال کے سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی کرنا، نظر اندازی سے کام لینا اور سستی برتنا یہ آخرت کے اندر ایک بڑا عذاب والی بات ہوگی. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو بغداد کا ایک واقعہ تھا، جو بازار میں باقاعدہ کچھ کیلیں لا کے بیچی گئی تھی، لوہاروں نے ان کیلوں کو باقاعدہ بھٹی کے اندر ڈالا، وہ گلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، میلٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. یہاں تک کہ وہ بہرحال اس آدمی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ بھائی یہ کیلیں تم کہاں سے لے کر آئے، سچ سچ بتاؤ. پھر اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا اور میں نے دیکھا کہ قبر
کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا تھا، میں نے اس کا جب کفن اتارا تو اس کے پورے جسم کے اندر یہ کیلیں گھسی ہوئی تھی، پورا جسم کیلوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کیلوں کو پتھر سے توڑ توڑ کے اس کی ہڈیاں اس میں سے میں نے کیلیں نکالی. ابن قیم جوزی نے کتاب الروح کے اندر اس پورے واقعے کو لکھا ہے جو بغداد کے اندر اس طرح سے پیش آیا. تو بہرحال کوئی بھی اس قسم کی کوئی بات ہو، خاص طور پہ حقوق والی جو بات ہے، یہ مختلف عذاب بھگتنے کا سبب آخرت میں بنے گی، تو ان سب کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ضرورت ہے. بہرحال ان عذابوں سے حفاظت کے تو ہم اعمال آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کی یہ جو دنیا میں اعمال انجام دیتی جا رہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں، یہ سب بھی قبر میں بہرحال کھڑے ہو کر آپ کو بچائیں گے. یہ بھی عذابوں سے تمام بچانے والی چیزیں. بلکہ ابو بصیر نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس عذاب قبر سے کوئی نجات بھی پائے گا؟ امام نے فرمایا کتنے کم لوگ ہوں گے جو کہ عذاب قبر سے بچ پائیں گے، کتنے کم لوگ ہوں گے. اچھا، اب اس کے اندر کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہرحال عذاب قبر تو گناہوں کے سبب سے ملے گا، لیکن اس کے اندر ایک جو بہت تقویت پہنچانے والی جو بات ہے وہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعتقادیہ میں ذکر کی. کہا کہ مومن کے لیے قبر کے اندر سخت سے سخت عذاب بھی آنکھ کے پھڑکنے، جو ہماری آنکھ جب پھڑکتی یا جونک لگانے کے برابر ہوگا. جس طرح انجیکشن کی ایک سوئی لگتی ہے نا، بس اتنا سخت سے سخت عذاب بھی مومن کے لیے اس طرح سے ہوگا. اور فرماتے ہیں شیخ صدوق کہ یہ عذاب بھی ان گناہوں کے بعد ہوگا معاف ہونے کے جو دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے یا سکرات کی سختی بھگتنے کے بعد باقی رہ گئے ہوں. یہ والا عذاب بھی اس وقت مومن کو دیا جائے گا، ورنہ عام طور پر مومن ان تمام مشکلات اور پریشانیاں بھگتنے کے بعد اس کے اوپر سے یہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور زیادہ تر مومنین کو خدا توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اس دنیا سے توبہ کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کچھ گناہ بچ جاتے ہیں تو فقط شیخ صدوق فرماتے ہیں اس حد تک ان کو بھگتنا ہوتا ہے، اس طرح ایک آنکھ پھڑکتی ہے یا جس طرح سے ایک جونک یا انجیکشن لگنے کی جو سوئی کی جو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک بشر حافی کا وہ واقعہ، وہ جو آپ نے یاد ہوگا آپ کو سب لوگوں کو زیادہ تر، بشر حافی کا تو بہت ہی مشہور واقعہ اور ان کی توبہ بھی، کہ جو حافی ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے. اور وہ پورا واقعہ جو آپ سنتی ہیں کہ امام نے کہا تھا کہ اس کا نیچے کہ تمہارا جو آقا ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، تو وہ آپ کو پورا واقعہ کیونکہ یاد ہے اس وجہ سے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا. بشر حافی کے انتقال کے بعد ان کو زمانے کے ایک عالم نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا بشر سے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ برزخ کے اندر پیش آیا. کہا کہ مجھ پر پروردگار عالم نے رحم کیا، بلکہ مجھ سے پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ حافی، بشر حافی، تم اتنی شدت سے ہم سے کیوں خائف رہتے تھے؟ کیا ہم سے شرم نہ آتی تھی؟ کیا ہم کو ظالم سمجھا تھا؟ یعنی بہرحال باقاعدہ پروردگار عالم کی جو رحمت ہے، ایسا نہ ہو کہ ان عذابوں کو سننے کے بعد ایک مایوسی سی دل میں پیدا ہو جائے. بہرحال ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور گناہوں سے توبہ کے بعد پھر مومن کو پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرتا چلا جائے، توبہ اور ولایت کے ساتھ اپنے امور کو آگے بڑھاتا چلا جائے، اور بس انشاءاللہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی اور اس کو کوئی قبر کے اندر اور برزخ میں بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی. اچھا دیکھیے، برزخ میں جو فلاح اور سعادت ابھی ہم نے اتفاق سے دیکھی، وہ اس کا وقت نہیں آ سکا ہے کہ ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں الگ سے کہ جو قبر کے اندر بہت زیادہ فائدہ دینے والے. خیر ابھی ہو سکتا ہے آگے چل کے کچھ آ بھی جائیں، لیکن بہرحال برزخ کے اندر جو حقیقی فلاح اور سعادت والی بات ہے وہ ان افراد کو ملے گی، روایات میں ہے کہ جو شہادت کی موت جن کو ملتی، راہ خدا میں جو لوگ شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں. اچھا، یہ جو شہادت ہے کیا یہ فقط میدان جنگ میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان سے مخصوص ہے؟ چھٹے امام سے یہ بات پوچھی گئی. امام فرماتے ہیں کہ
بے شک تم میں سے جو افراد بھی اس امر یعنی راہ معصوم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں قلتا، اب راویوں نے سوال کیا کہ مولا یعنی آپ کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے اگر کوئی اس کو موت آ جائے حق کے اوپر چلتے ہوئے تو وہ تو شہید ہے. راویوں نے پوچھا وَإِن مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ، چاہے وہ بستر ہی پہ کیوں نہ لیٹ کے مرے؟ امام نے کہا ہاں، چاہے وہ بستر ہی پہ کیوں نہ مرے وہ شہید مرے گا اور برزخ سے وہ رزق پائے گا. کیونکہ دیکھیے علماء بیان فرماتے ہیں امام کی راہ پر چلتا ہوا اگر کوئی مرا ہے، دیکھیے شہید بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دین مسلسل اپنے ہدف کے لیے جان دے دیتا ہے، اپنے ہدف کی بقا کے لیے. اور جو بھی راہ معصوم کے اوپر چلتا ہے، دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، دین خدا کے لیے کام کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اپنے ہدف پر باقی رہتے ہوئے اپنی جان کو دیتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کی جزا سوائے احسان کے کوئی نہیں. تو بہرحال ایسے بھی تمام افراد ان کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا کہ جو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، چاہے ان کو بستر ہی پر کیوں نہ موت آئے لیکن احکامات معصومین کے اوپر چلتے ہوئے اپنی جان کو دیتے ہیں، تو وہ بھی گویا اپنے ہدف پر باقی رہتے ہوئے جان دیتے ہیں. اس طرح شہید اپنے ہدف کی بقا کے لیے جان دیتا ہے. تو یہ لوگ بھی شہید شمار کیے جائیں گے اور یہ بھی آخرت میں فلاح اور سعادت ان کو ملے گی. چلیں اب ان طریقوں کے اوپر ہم براہ راست آ جاتے ہیں جو عذاب قبر سے نجات دلانے والے. طریقہ نمبر 1، پہلا طریقہ اس سلسلے میں یہ ہے، وہ طریقہ لطفی ہے، یعنی پروردگار عالم کا لطف کرم ہے جو ہم دعا کے ذریعے حاصل بھی کر سکتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کر جائے اس پر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ جو پہلے بھی انتقال کر چکے ہوں ان مومنین پر سے بھی شب جمعہ اور روز جمعہ عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تو پہلی چیز ہے، یہ تو لطف پروردگار کے مطابق ہے. پروردگار نے خود روز جمعہ یہ شب جمعہ کی جو فضیلت قرار دی ہے اس کے لحاظ سے اس نے رحم لوگوں کے اوپر کیا ہے. تو شب جمعہ اور روز جمعہ خود بخود ہی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ کام آنے والی، خاص طور پہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی، کہ پیغمبر اسلام چھٹے امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص بھی لوگوں کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، اور وہ شخص اپنی قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئے گا. دوسروں کی جو بھی تکلیفوں کو دور کرے گا پروردگار اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا آخرت کی، اور وہ قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئے گا. اور تیسری چیز ہے، خدا اگر کسی کو سعادت دے، خیر اس سرزمین کی اپنی بھی خصوصیت ہے. روضۃ الحسینیہ میں باقاعدہ روایت ہے، شیخ بھائی نقل کرتے ہیں. شیخ بھائی کے والد کہتے ہیں کہ میں کربلا میں حرم امام میں آیا اور وقت سحر، اچھا خواب کی بات نہیں، وقت سحر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 افراد کسی جگہ اندر گئے اور ایک شخص کو زنجیروں سے باندھ کے باہر نکال کر لائے. معلوم یہ چلا کہ وہ شخص جو تھا ایک رات پہلے ہی کربلا میں دفن ہوا تھا اور گردن اس کی زنجیر سے باندھی ہوئی تھی، اور وہ 2 اشخاص اس سے ایک جملہ کہہ رہے تھے، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شیخ بھائی کے والد، اس سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں بدبخت تو کیا اس قابل ہے کہ زمین کربلا میں دفن. جب اس کو وہ لوگ لے کر چلے اس وقت اس شخص نے امام کی زہری کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا ابا عبداللہ انی استجرت بجوارک وانا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں مولا اور آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں. شیخ بھائی کے والد کہتے ہیں میں نے دیکھا اس وقت ایک دم سے زہری کا دروازہ کھلا اور سید الشہداء باہر آئے. اور کہنے لگے اس نے ان 2 آدمیوں سے کہنے لگے اس نے مجھ سے پناہ طلب کی، اس کو چھوڑ دو. اس وقت انہوں نے فوراً اس کی گردن سے زنجیریں کھولی اور وہ چلے گئے. تو بہرحال خود زمین کربلا کے اندر مدفون ہو جانا، کہ خود زمین کربلا کی ایسی خصوصیت ہے کہ وہاں پر کوئی عذاب
نہیں ہوتا جو بھی صاحبان ایمان وہاں پر دفن ہو جائیں۔ زمین کربلا واقعی ایک ایسی زمین ہے جس کا نام سنتے ہی شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ محبان امام کے دل جس کا نام سن کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور نام حسین سن کر فوراً ان کے دل کربلا منتقل ہو جاتے ہیں جہاں ان کا محبوب تشریف فرما۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تین چیزیں ہوں۔ چوتھی چیز کے اندر ہم چند سوروں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ آپ کوشش کر کے اگر روزانہ اپنے نظام الاوقات کے اندر ان کو شامل کر لیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں، صرف 5-7 منٹ کی بات ہے، ان کو اگر شامل کر لیں روزانہ کی تلاوت میں، تو اس کے اندر جو بہت ہی مشہور ہے اور واقعی اس قابل ہے کہ اس کو شہرت دی جائے، وہ ہے سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنا۔ علماء باقاعدہ اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ اس سورے کو خود پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو اس بات کی تاکید کرے انسان کی وہ سورے کو پڑھیں، بلکہ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی اس سورے کو سکھائیں کہ وہ اس کو یاد کریں اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ اس سورے کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا کرنے والا سورہ ہے، یہ جھگڑا کرنے والا سورہ ہے، یہ باقاعدہ عذاب کے فرشتوں سے جھگڑا کرے گا اور اس کو عذاب نہیں ہونے دے گا۔ یہی جھگڑا ان بچوں کے لیے جو نابالغت کے زمانے میں انتقال کر جاتے ہیں، کہ ساقط شدہ جو بچے ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار، جھگڑا کریں گے پروردگار سے کہ ہم جب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لیں گے۔ تو وہاں بھی یہی جھگڑا کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اچھا، اس سورہ کو جو سورہ ملک ہے اس کو مانعہ کہا جاتا ہے۔ یہ حتیٰ کہ پروردگار عالم سے جھگڑا کرے گا۔ عذاب کے جب فرشتے آئیں گے اس مردے کو عذاب دینے کے لیے، تو یہ فرشتہ پروردگار سے کہے گا، اے میرے رب، اس شخص نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے پڑھا تھا، مجھے سیکھا تھا اور پڑھا تھا، اگر تو اس شخص پر پھر بھی عذاب کرنا چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ جملہ ہے اس سورہ ملک کا، مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ پروردگار اس وقت کہے گا کہ سورہ تم تو ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ وہ سورہ کہے گا ہاں پروردگار مجھے اس کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے تو، یعنی اس سورے کے اندر اسی وقت جیسے ہی وہ یہ کہے گا کہ مجھے حق ہے، پروردگار اس سورے کی شفاعت اس مومن کے حق میں فوراً قبول کر لے گا اور فرشتے بغیر عذاب کیے فوراً وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنا یہ روزانہ سورہ ملک، آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مختصر سا سورہ ہے، اور پیغمبر اسلام نے جب اس سورے کی فضیلت بیان کرنی شروع کی تھی تو ہر چھوٹے بڑے نے اور ہر آزاد و غلام نے اس سورے کو یاد کر لیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے سورے کا ایک نام بھی رکھا تھا منجیہ، نجات دینے والا سورہ، اور باقاعدہ سامرہ کے کالم تھے ابو الحسن، ان کے متعلق ملتا ہے روایات میں کہ خطیب تھے، انتہائی متقی و پرہیزگار تھے سامرہ کے۔ ایک سامرہ میں قبر انہوں نے لوگوں کو دکھائی تھی، کہا تھا کہ ہم ایک طویل عرصے تک اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آوازیں سنتے تھے۔ یعنی وہ شخص کے جو سورہ ملک کو اس دنیا کے اندر پڑھتا رہے گا تو وہ پورا قبر میں اس کی حفاظت کے لیے آ جائے گا۔ تو ایک تو سورہ ہو گیا سورہ ملک، اس کی روزانہ معمول بنانا چاہیے تاکہ عذاب قبر کا مسئلہ ہی بالکل ختم ہو جائے۔ دوسری چیز ایک اور ہے جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ ہے بیماری کے دوران سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا مسئلہ۔ بیماری، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری کے دوران سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا رہے تو اس سورے کو بیماری میں پڑھنے والے کو عذاب قبر سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ پیغمبر اسلام ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں ملائکہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائیں گے، اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے اور پل صراط کو پار کروائیں گے۔ یعنی خود بھی اس کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی پل صراط پر، اس کو اٹھائیں گے، پل صراط سے پار کرا کر اور جنت کے دروازے پر لے جا کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ نور الصدور فی شرح القبور کی روایت۔ اچھا یہ ہو گئے سورے۔ اچھا ایک سورہ بھی میں آگے چل کے اور بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز، خاص طور پر اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی۔ روزانہ 100 مرتبہ جو شخص بھی استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صدق نیت سے اور اس کی تسبیح، عذاب قبر اس پہ سے مکمل طور پر برطرف ہو جائے گا۔ منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی عمل ہے جو عذاب قبر سے نجات دلانے والا ہے، وہ ہے بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنے کا۔ بیماروں کی عیادت اور بیماروں کی خدمت کرنا، وحشت قبر اور عذاب قبر سے اس شخص کو مکمل طور پر پناہ دے دی جائے گی۔ اور ابھی جس کا ایک اور طریقہ اس میں تو ابھی آپ نے سن ہی لیا، وہ ہے
مولائے کائنات کی محبت. یہ خود عذاب قبر سے انتہائی بلکہ روایات کے مطابق سب سے قوی ترین چیز ہے مولا سے جو محبت ہے، ولایت. یہ خاص طور پر عذاب قبر سے نجات دلانے والی. ابو سعید خدری جو پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ مولا کائنات سے فرمایا، اے علی اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دو، موت کے وقت ان کو کوئی مایوسی، کوئی خوف، کوئی وحشت اور حشر کا کوئی غم نہ ہوگا. آپ نے بہت اطمینان سے اس حدیث کو سنا. کوئی نہ وحشت ہوگی، اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دے والی کہ موت کے وقت نہ ان کو کوئی وحشت ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا اور حشر کا کوئی غم بھی نہ ہوگا. بہار میں ایک مومن کے واقعے کے ذیل میں ایک چیز لکھی گئی بہار الانوار میں کہ ایک واقعے کے ذیل میں شیطان نے ایک مومن کو نصیحت کی تھی. کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا سنور جائے تو تجھے چاہیے کہ تو قناعت کو اختیار کر. قناعت کو، اپنے سے برتر کو کبھی مت دیکھو، حرص سے پرہیز کرو. تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ گزرے گی. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم علی سے محبت کرو. تو بہرحال خود ایک بہت مستقل چیز ہے محبت اہل بیت. اس پہ جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے کہ یہ تو ہم کو لطفاً پروردگار کی طرف سے خود ہی حاصل ہو گئی. اس میں تو ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، کوئی محنت بھی ہمیں نہیں کرنی پڑی اور یہ اتنی بڑی ہمیں ایک سعادت مل گئی. اب اس کی حفاظت کرنا اور اپنی اس نسبت کو ضائع نہ ہونے دینا بھی ہمارا کمال ہوگا. اچھا اب آ جائیے اگلا طریقہ. یہ قبر کے عذاب سے بچانے کا ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے اور وہ ہے مومنین کی حاجت روائی کرنا. مومنین کی حاجت روائی. محدث نعمت اللہ جزائری اور علامہ مجلسی دونوں بالکل ہم اثر تھے اور تقریباً دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے. اچھا، علامہ مجلسی کا ایک ظاہری طور پر ایک بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی علامہ مجلسی گزارا کرتے تھے کہ اکثر لوگوں کو بڑا اشتباہ ان کے متعلق ہوا تھا. اچھا، اس زمانے میں ذرا زہد خشک اس طرح کی بہت سے لوگوں کی طبیعت صوفیہ کا دور بھی تھا تو زاہدان خشک ذرا کافی زیادہ پائے جاتے تھے. بہرحال علامہ مجلسی ایک ظاہری طور پر تھوڑے سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے. محدث نعمت اللہ جزائری کے ساتھ ان کی اکثر بات چیت ہوتی تھی. محدث جزائری انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے تھے، بہت ہی لو پروفائل میں اور بہت ہی تقریباً ایک بہت غربت والی زندگی. فرماتے ہیں کہ دونوں میں آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ جو کوئی بھی ہم میں سے پہلے اس دنیا سے جائے گا وہ دوسرے کو خواب نہیں آ کر بتائے گا کہ کون سا لائف اسٹائل زیادہ بہتر اور مناسب ہے. اتفاق ایسا ہوا، اتفاق تو نہیں، خیر پروردگار کی جو مصلحت. علامہ مجلسی کا انتقال پہلے ہو گیا. محدث نعمت اللہ جزائری نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا. دونوں میں پہلے ہو چکا تھا وعدہ کہ جو بھی پہلے مر جائے گا وہ اپنی حالت بتائے گا. دیکھا کہ علامہ مجلسی نے ایک بہترین لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے. انہوں نے محدث جزائری نے فوراً جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا علامہ مجلسی کا. اچھا، ایک میں بات اور بتا دوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ بہت مشہور ہے، ویسے تو روایات وغیرہ میں تو نہیں لیکن ایک مشہور ہے بات، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مردہ سے کوئی خواب میں نظر سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو اگر وہ اس خوابی میں مردے کا ہاتھ پکڑ لے تو جب تک وہ ہاتھ چھوڑے گا نہیں جب تک وہ مردہ نہیں جائے گا. خیر، تو انہوں نے بہرحال جا کر سیدھے محدث جزائری نے وہ ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو میں وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میری بیماری جب بہت شدت اختیار کر گئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور میرے جسم میں جس جس جگہ پہ درد تھا وہ وہاں پر ہاتھ رکھتا چلا گیا اور میرا وہ درد غائب ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ میں نے اچانک سے دیکھا کہ میرا جسم سامنے پڑا ہوا ہے اور میں سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس وقت میں نے اپنے اہل خانہ کے گریے کی آواز سنی
اور میں لوگوں کو چیز چیز سے بتا رہا تھا کہ میں سامنے موجود ہوں، تم لوگ کیوں رو رہے ہو، لیکن کوئی میری بات سن ہی نہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جب مجھے دفن کے لیے لے گئے تو میرے جسم کو قبر کے اندر لٹایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قبر کے اندر جاؤں، لیکن پھر اچانک سے خود بخود میرا دل راغب ہوا اور میں قبر کے اندر چلا گیا اپنے جسم کے ساتھ ہی۔ جب قبر بند کی گئی تو پروردگار کی طرف سے آواز ہے، یہ مجلسی کیا لائے ہو؟ اچھا، فرماتے ہیں علامہ مجلسی، اعمال کا معاملہ تو میرا کمزور ہی رہا، فقط ایک نیکی جو میں نے اس دنیا میں کی تھی وہ میرے بہت کام آئی۔ اچھا، اس کے یہ معنی نہیں کہ علامہ مجلسی کی جو ساری خدمات کی سب بیکار ہو گئی، لیکن بہت ساری چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر کے بھی بعض اوقات بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عمل کے لیے رغبت ہو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ ایک نیکی میرے بڑے کام آئی، وہ نیکی یہ تھی کہ ایک دفعہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک مومن کو لوگ پکڑ کر مار رہے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا تو معلوم یہ چلا کہ یہ شخص ان لوگوں کا مقروض ہے، یہ لوگ اس سے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، کہاں سے دے پیسے؟ تو میرے پاس، میں کیونکہ مالدار تھا تو میں نے اپنا مال دے کر اس شخص کو اس پہ سے قرضہ اتروایا اور اس مقروض کو چھڑوایا۔ میری یہ نیکی قبول ہو گئی۔ اے جزائری، اگر اس دنیا میں میرے پاس مال دنیا نہ ہوتا تو میں آخر اس کو خرچ کر کے کس طرح سے نجات کو حاصل کرتا۔ محدث جزائری فوراً بیدار ہوئے اور سمجھ گئے کہ علامہ مجلسی نے یہ مال دنیا خود اپنے عیش و آرام کے لیے جمع نہیں کیا تھا، بلکہ مومنین کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے جمع کیا تھا، اور یہی ان کے لیے سرمایہ نجات ثابت ہوا۔ روضۃ الجنات کے اندر پورے باقاعدہ یہ پورا واقعہ لکھا گیا ہے محدث جزائری کا اور علامہ مجلسی کا۔ تو مومن کی حاجت روائی کرنا، کبھی بھی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا شہید دستے غیب، کہ کبھی بھی اس کو ریفر نہ کریں کسی اور کی طرف، کوشش کریں کہ آپ خود آگے بڑھ کر اس مدد کو کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر ٹالنے کے لحاظ سے اس کو کسی اور طرف بھیج دیں۔ اچھا، تو آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ قبر کی عذاب سے بچانے کے جو مزید طریقے ہیں وہ ایصال ثواب کے بہترین طریقے، ثواب جاریہ کے بہترین طریقے کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے عالم برزخ کی مصروفیات، تقریباً 2 نشستیں اس پر ہوں گی۔ اس کے بعد جیسے کہ میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ رجت کا ایک مختصر تذکرہ آئے گا، امام کے ظہور کی بات آئے گی، اور اس کے بعد پھر میدان قیامت اور بلکہ قیامت کی تفصیلات آگے چل کر بیان ہوں گی۔ آج کی اس تک گفتگو ہم روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔